علیکم معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ صحت، تقوی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور محرم اسلامی مہینوں کا سب سے پہلا مہینہ ہوتا ہے اور اس مہینے کو اللہ کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے۔ اس دن بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی 10 محرم کے دن ہوئی اور 10 محرم کا روزہ بہت ساری حدیثوں سے ثابت ہے۔ آئیے عاشوراء یعنی محرم الحرام کے روزے کی فضیلت کو احادیث کی روشنی میں جانتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزے کے بعد بہترین روزہ اللہ کے مہینے ماہ محرم کے روزے ہیں اور فرض نماز کے بعد سب سے بہتر نماز رات یعنی تہجد کی نماز ہے۔ عاشوراء یعنی محرم الحرام کے روزوں کی فضیلت۔ عاشوراء محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا نام ہے۔ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو ہی یوم عاشوراء کہتے ہیں اور یہ دن حضرات انبیاء کرام ہی کے زمانے سے بابرکت چلا آیا ہے۔ ابتدائی اسلام میں اس دن کا روزہ فرض تھا، بعد میں اس کی جگہ رمضان کے روزے فرض ہوئے اور عاشوراء کا روزہ مستحب رہا۔ بہرحال اس دن کے روزے کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ جو لوگ ماہ محرم کے روزوں کو واقعہ کربلا یا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہ سری غلطی پر ہیں، کیونکہ یہ روزہ تو ان کی پیدائش سے کافی عرصے سے پہلے سے چلتا آ رہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی دن روزے کا ارادہ کرتے ہوں اور اس دن کو کسی دوسرے دن پر فضیلت دیتے ہوں، مگر اس دن یعنی یوم عاشوراء کو اور اس مہینے یعنی ماہ رمضان کو یعنی یوم عاشوراء کے دن کے روزے کو باقی دنوں کے روزے پر فضیلت دیتے تھے اور ماہ رمضان کو باقی مہینوں پر فضیلت دیتے تھے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو وہ دن ہے جو یہود و نصارہ کے یہاں بڑا باعظمت ہے اور چونکہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرنا ہی ہمارا شیوا ہے، لہٰذا ہم روزہ رکھ کر اس دن کی عظمت کرنے میں یہود و نصارہ کی موافقت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا۔ اگر اگلا سال آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ عاشوراء کے کتنے روزے رکھنے چاہیے؟ 10 محرم کا روزہ رکھنا تو بہت ساری حدیثوں سے ثابت ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لیں یعنی 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ بھی ملا لیں تو یہ بہتر ہے۔ اس بارے میں اہل علم حضرات فرماتے ہیں کہ یوم عاشوراء 10 محرم سے پہلے یعنی 9 محرم کو یا بعد میں یعنی 11 محرم کو ایک روزے کا ملانا لازم اور ضروری نہیں ہے بلکہ صرف بہتر اور افضل ہے۔ اور حضرات فقہاء کرام نے جو تنہا عاشوراء کے دن روزہ رکھنا مکروہ لکھا ہے اس سے مراد بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ کی 2 قسمیں ہیں، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تحریمی وہ ہے جس میں مکروہ چیز حرام کے درجے میں پہنچ جائے۔ مکروہ تنزیہی وہ ہے جو حرام تو نہیں مگر ناپسند ہو، یعنی بہتر بات پہلے یا بعد میں بھی ایک روزہ ملانا ہی ہے اگر چاہیے لازم نہیں۔ لہٰذا جو شخص عاشوراء سے پہلے یا بعد میں ایک روزہ رکھنے کی ہمت اور طاقت رکھتا ہو تو وہ پہلے یا بعد میں ایک روزہ ملا کر رکھے اور افضلیت اور مزید ثواب حاصل کرے، اور جو ہمت اور طاقت نہیں رکھتا وہ تنہا عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے، اس کو بھی عاشوراء کے روزے کی فضیلت اور ثواب مل جائے گا۔ عاشوراء محرم الحرام کے روزوں سے متعلق چند اہم مسائل۔ محرم الحرام کے روزے نفلی روزے ہیں اور نفلی روزوں میں قضا کی نیت سے وہ صرف رمضان کا قضا روزہ ہی شمار ہوگا، نفلی روزہ شمار نہیں ہوگا۔ تاہم جب قضا کے علاوہ نفلی روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو صرف قضا ہی رکھنے کی نیت کرے، نفلی روزہ چھوڑ۔ البتہ اگر کوئی نفلی روزے بھی ثواب حاصل کرنے کے لیے رکھے اور مزید اپنے فرض روزوں کی قضا بھی جدا رکھنا چاہتا ہے تو بہت بہترین اور مزید ثواب کی بات ہے۔ جس شخص کے ذمہ قضا روزے ہوں تو بہتر یہی ہے کہ وہ قضا روزے پہلے رکھے اور آئندہ رمضان المبارک سے پہلے قضا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اس کی ادائیگی اس کے ذمہ پر لازم ہے۔ اگر کوئی قضا روزے رکھنے میں سستی کرے گا اور اسی سستی اور غفلت کی حالت میں فوت ہو جائے گا تو اس پر سخت مواخذہ بھی ہے، لہٰذا پہلے قضا روزوں کو ادا کیا جائے کیونکہ ان کی ادائیگی اس کے ذمہ پر لازم ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص ان نفلی روزوں کو قضا سے پہلے رکھ لیتا ہے تو نفلی روزوں کا مکمل ثواب ملے گا، تاہم قضا روزے اسی طرح اس کے ذمہ پر باقی رہیں گے، اسے بعد میں رکھنا لازم ہوگا۔ اگر گرمی کی شدت کی وجہ سے نہ رکھ سکے تو گرمی کے اختتام پر رکھ لے۔ کسی بھی روزے کے لیے سحری میں کھانا پینا
चाहिए, चाहे एक गिलास पानी ही क्यों ना हो, सवाब और बरकत का जरिया है। इससे दिन भर कुव्वत भी रहती है। मगर सहरी करना रोजे के सही होने के लिए लाजिम शर्त नहीं है। लिहाजा अगर किसी को सहरी करने का मौका नहीं मिला और उसने सहरी किए बगैर रोजा रख लिया तब भी रोजा सही होगा, कोई भी कराहत नहीं होगी। नफली रोजे बगैर किसी उज़र के तोड़ना मुनासिब नहीं है, बल्कि ये एक नेक अमल को बिला वजह खत्म यानी बातिल करना है। हाँ, अगर कोई उज़र मजबूरी हो तो फिर तोड़ देने की इजाजत है। अगर मजबूरी और उज़र हो नफली रोजा तोड़ सकते हैं, उस पर कफारा लाजिम नहीं होगा। और हिंदुस्तान में 10 मुहर्रम का दिन 17 जुलाई को है। अगर किसी ने 9 मुहर्रम का रोजा ना रखा हो तो वो 10 मुहर्रम के साथ 11 मुहर्रम का रोजा भी रख सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस तरह की नई वीडियोस और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर।